السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 23 دیکھیں۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دو وہی خدا ہی تو ہے جس سے تمہیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہاں پہ افئدہ ورڈ آیا ہے۔ افئدہ ورڈ عام دل نہیں ہوتا، اس کا ڈیٹیل کا میننگ ہم آگے دیکھیں گے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 22 میں ہم نے انسانوں اور جانوروں میں ایک بیسک ڈفرنس دیکھا تھا کہ دونوں کے پاس آنکھیں، کان اور دل ہیں، مگر فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے عقل میں، سوچ میں۔ انسان سوچتا ہے، وہ پلاننگ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک کو فالو کر کے زندگی نہیں گزارتے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر۔ اور یہاں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے۔ آف کورس ہر بندہ ان چیزوں کو یوز کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شکرانے کی بات کی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں کو ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو یوز لیس بنا رہے ہیں، ہم ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو آف کورس ہماری لائف جانور سے بھی بدتر ہے۔ پر جانوروں کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، انہیں ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کریں گے، تو ہم عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے یہی نشانیاں بہت ہیں۔ ہماری آنکھیں، کان، دل اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، یہاں پہ ایک ورڈ انشأکم یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا تمہیں۔ کریٹڈ فرام نتھنگ، مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے اور ہمیں زیرو سے بنایا گیا۔ ٹو بلڈ اپ، ٹو گرو اپ۔ اس آیت میں کانوں کا ذکر پہلے ہوا ہے اور آنکھوں کا ذکر بعد میں ہوا ہے، اور دل کا ذکر سب سے اینڈ پہ ہوا ہے۔ جب بھی حق کا کوئی پیغام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے کانوں سے سنتے ہیں، ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سارا ڈیسیژن دل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل حق بات کو مانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، یا پھر ہمارا دل ہی اس چیز کو ماننے سے انکار کر دے اور ہمیں جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دے، اور وہ جہالت کے اندھیرے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ سورہ اسراء میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، کان، آنکھیں، دل، اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سے ان کا حساب لیں گے۔ ہم نے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، اس چیز کا ہم سے حساب ہوگا۔ اس آیت سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ہمارا جو کامن سا بیہیویئر ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میوزک ہماری نسوں میں رچ بس گیا ہے۔ ہم مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو انف سمجھنے لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلم گھر میں پیدا ہونا ہمیں جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہمیں جنت تو پھر بھی کمانی ہے اپنے لیے۔ تو ہلکا سا غور کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ میوزک ہماری نسوں میں رچا بسا ہوا ہے کیونکہ میوزک کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ میوزک حلال ہے یا حرام، اس بات میں ہم نہیں جاتے۔ ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ میوزک کے بہت سارے نیگیٹو اثرات بہت ساری ریسرچز میں شو ہوئے ہیں، لیکن ایز اے مسلم ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ ہم نے دن میں 70 سے زیادہ دفعہ موت کو یاد کرنا ہے، ہم نے اپنی قبر کو یاد رکھنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ تو بلیو می مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرز، جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے، میوزک آپ کو یہ سب چیزیں نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ہمارے پاس ہم کام کرتے ہوئے میوزک چلاتے ہیں یا چل کرنے کے لیے میوزک چلاتے ہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت فری ٹائم ملے گا وہ ہمارا ویسٹ جائے گا جب ہمیں اسے میوزک کی طرف کر دیں گے۔ اور جب ہم کام کرتے ہوئے میوزک لگائیں گے تو آف کورس ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو میوزک آپ کو دین سے دور رکھے گا، آپ کے دل کو زنگ لگا دے گا۔ اگر آپ گانے وغیرہ سنتے ہیں تو سلولی آپ اس ہیبٹ کو ختم کر کے دیکھیں، آپ اس کی آلٹرنیٹیو دیکھیں۔ نشیدیں ہوتی ہیں بہت ساری، وہ سننا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے اذکار لگا دیں۔
کوئی بھی آلٹرنیٹیو جو آپ کو پسند آئے آپ وہ یوز کر لیں, لیکن ایک دفعہ آپ میوزک کو چھوڑنے کی ٹرائی کریں. انشاءاللہ جب آپ میوزک چھوڑ دیں گے تو آپ کو بہت پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے اور آپ کا دل سکون پا جائے گا. میوزک سن کے کبھی بھی دل سکون نہیں پاتا. میوزک روح کی غذا نہیں ہے. میوزک روح کو برباد کر دیتی ہے, روح کو بے سکون اور بے چین کر دیتی ہے. روحوں کا سکون نماز میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے اور قرآن پاک کو ایکسپلور کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے اچھے فیصلوں میں استقامت دیں. آمین ثم آمین. قرآن پاک میں بہت سارے آیات میں کبھی ورڈ قلب یوز ہوتا ہے, کبھی ورڈ افعیدہ یوز ہوتا ہے. ٹرانسلیشن جب ہم پڑھتے ہیں یا ورڈ ٹو ورڈ میننگ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سمپل دونوں ورڈز کا مطلب دل ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کروں کہ قرآن پاک کی آیت میں کون سا ورڈ کیوں ہے, کہاں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اور جب ہمیں یہ حکمت سمجھ آنے لگے یا جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تبھی قرآن پاک کو پڑھنے کا مزہ آئے گا. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل, جو ہم نارمل پوزیشن میں ہوتے ہیں, نارملی ہم عام روٹین میں ہوتے ہیں, ہمارا دل ہے وہ باڈی کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے اور عام فیلنگز جو ہم کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میرا دل یہ کھانے کو چاہ رہا ہے, کوئی بھی لائٹ سی فیلنگ جو عام روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں وہ دل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے افعیدہ کی تو فؤاد کہتے ہیں باربیکیو, جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا بھنا جا رہا ہوتا ہے نا, تو لٹرلی اس کا مطلب ہے ایک انگاروں پہ گوشت رکھا ہوا, گوشت انگاروں پہ رکھا ہوا گوشت, روسٹڈ فرائڈ. مطلب ہمارا دل ایک ایسا پارٹ جب یہ ایکسٹریم موشن میں, جب یہ ایموشنز کی ایکسٹریم پہ آ جائے, مطلب جب ہم بہت غصے میں ہیں, بہت خوش ہیں یا بہت اداس ہیں, بہت غمگین ہیں, تو ایکسٹریم جو ایموشنز کی ایکسٹریمز ہوتی ہیں نا تب ہمارا دل فؤاد ہوتا ہے, تب وہ قلب نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمارے فؤاد کا بھی حساب لیں گے. ایز اے مسلم ہمیں اپنے دل پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جب ہم بہت غصے میں ہیں, بہت خوش ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہیں, بہت اداس ہیں, تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تب بھی ہمیں جو ہماری مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں ہم انہیں ہاتھ سے نہ نکلنے دیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا گالی بھی نہیں دینی, اور گالی ہم کب دیتے ہیں جب ہم بہت غصے میں ہوتے ہیں, بعد میں ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا بول دیا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ایکسٹریمز آف ایموشنز کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ہم سمپل سے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. فرض کریں ایک آدمی ہے, اس کا آفس میں بہت برا دن گزرا, باس سے ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی. اس کے بعد جب وہ راستے میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں ٹریفک میں اسٹک ہو گیا, بہت گرمی بھی تھی تو غصہ ظاہر ہے اور بڑھ گیا. تو اب وہ جو آدمی فرض کریں وہ میرڈ بھی ہے, تو اب جب وہ گھر آنے لگے گا تو پیچھے سے بیوی اس کے لیے تیار ہوئی, میک اپ وغیرہ کیا, اس کے فیوریٹ کھانے بنائے. اب وہ تو یہ سارا دن اس کا ویٹ کرتی رہی اپنے ہسبینڈ کا, اب وہ یہی ایکسپیکٹ کرے گی کہ اب اس کا ہسبینڈ گھر آئے گا تو اس کی تعریف کرے گا, اس کے کھانے کی تعریف کرے گا. لیکن دوسری طرف سٹوری تو اپوزٹ چل رہی ہوتی ہے. اس کا ہسبینڈ تو ظاہر ہے بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو کے گھر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کا ہسبینڈ جب گھر آئے گا تو باس کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن گھر انٹر ہوتے ہی اس کا سب سے ایزی جو وکٹم ہوگا وہ اس کی بیوی ہوگی. تو ہسبینڈ نے ناک کی, دروازے پہ بیوی اندر سے ہیلو السلام علیکم کچھ کہتی ہے, لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ تو بہت غصے میں ہے, پھیکا السلام علیکم السلام کہہ کے انٹر ہو جاتا ہے. اسے نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی تیار ہے کہ نہیں ہے. اس کا دل اس وقت بہت زیادہ غصے میں اور ایگزاسٹڈ ہے, تنگ آیا ہوا ہے, فیڈ اپ ہے. تو اس کے بعد جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو کھانے میں نمک بائی چانس کم ہو جاتا ہے, تو شوہر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے, اور اب بیوی پہ غصہ نکالنے کا بہانہ بھی مل جاتا ہے. تو اس وقت وہ بیوی کو کہہ کے کہ کتنا برا کھانا بنایا ہے, کتنا گندا کھانا بنایا ہے, نمک بھی ٹھیک سے نہیں ڈال سکتی ہو, یہ کہہ کے گھر سے نکل جاتا ہے. 2 گھنٹے باہر کہیں گزارتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. اب اس کا قلب ہو جاتا ہے, فؤاد کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. اب جب قلب کی فیلنگ آتی ہے, ایک نارمل فیلنگ آتی ہے, وہ گھر دوبارہ واپس آتا ہے اور بیوی سے ایکسکیوز کرتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ I'm sorry, اس وقت مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا, میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا, دیکھو وہ میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا فؤاد تھا, تو تم مجھے معاف کر دو. اب بیوی تو ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے کہ اوکے ٹھیک ہے, تمہارے ایموشنز ایسے تھے کہ تم کنٹرول نہیں کر سکے, تمہیں باس سے ڈانٹ پڑ گئی تھی, ٹریفک میں اسٹک ہو گئے تھے, چلو اوکے کوئی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے فؤاد کا بھی تم سے حساب لوں گا, صرف قلب کا نہیں, تمہارے فؤاد کا بھی تم سے حساب لوں گا کہ تمہیں جو ایموشنز کے ایکسٹریم پہ جب تم جاتے تھے تو تم کیا کرتے تھے, تم کیا ڈیسیژن لیتے تھے, تمہارے کیا رسپانس ہوتا تھا. بہت زیادہ پین میں ہمارے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے, تب بھی تو فؤاد کی کنڈیشن ہوگی نا, تو ہم سے حساب ہوگا کہ کب کب ہم نے ناشکری کی. آپ نے اس آیت سے کیا سیکھا, اور اس آیت سے ریلیٹڈ کوئی اور پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا.
چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی آیت کسی کے دل میں گھر کر جائے اور وہ ہدایت پا جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔